بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نازیہ کو کسی تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا تھا اور مارنے سے پہلے اس کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی تھی۔ وہ سارا دن ہم سب اپنے گھر میں ہی بند رہے۔ پولیس آئی اور سب سے سوالات بھی کیے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ 2-4 دن کی بھاگ دوڑ کے بعد وہ بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ قصبے میں 4-5 دن تک تو شدید خوف چھایا رہا۔ لوگ لڑکیوں اور عورتوں کو گھروں سے باہر جھانکنے سے بھی منع کر دیتے تھے، لیکن پھر انسانی فطرت کے مطابق آہستہ آہستہ سب نارمل ہوتے گئے۔ یہ کوئی 8-10 دن کی بات ہے جب گاؤں کی ایک اور لڑکی غائب ہو گئی۔ اس کا نام روبینہ تھا۔ وہ گھر سے اپنی خالہ کے گھر جانے کے لیے نکلی تھی، جو وہاں سے چند گھر چھوڑ کر بنا ہوا تھا۔ وہ مغرب سے کچھ پہلے نکلی تھی اور پھر واپس نہیں آئی۔ سورج ڈھلنے کے بعد بھی جب وہ واپس گھر نہ پہنچی تو اس کے ماں باپ کو تشویش لاحق ہوئی۔ اس کا باپ اس کی خالہ کے گھر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ تو کافی دیر پہلے گھر جانے کے لیے نکلی تھی۔ اس کا باپ وہاں سے گھر آیا اور پھر انہوں نے سارے گاؤں میں ڈھونڈ لیا، مگر وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔ اس کی گمشدگی نے نازیہ کی موت والا واقعہ ایک بار پھر سب کے ذہن میں تازہ کر دیا، لیکن رات کے وقت جنگل میں جانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ اس لیے صبح کا انتظار کیا گیا اور صبح مردوں کا ایک گروہ اسے ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں چلا گیا۔ دوپہر تک وہ سب تلاش کرتے رہے۔ آخرکار ایک جگہ انہیں ایک عورت کی مسخ شدہ لاش مل گئی، جس کا آدھا جسم جانوروں نے چبا لیا تھا۔ اس کی شناخت اس کے لباس سے ہوئی جو روبینہ نے کل شام کو پہن رکھا تھا۔ ہمارے قصبے میں یہ دوسری موت تھی جو اس قدر المناک طریقے سے واقع ہوئی تھی۔ سبھی ڈرے سہمے رہتے تھے۔ پولیس بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی، اور اب تو مرد بھی جنگل میں جانے سے ڈرتے تھے۔ بس ایک ابا ہی تھے جو پیٹ کی خاطر جنگل جا کر لکڑیاں لانے پر مجبور تھے۔ لیکن ایک دن ہم پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی۔ ابا ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ بہت دیر تک انتظار کرنے کے بعد میں اٹھ کر گھر سے باہر نکل آئی۔ میرے ساتھ صرف میری چھوٹی بہن تھی، اس لیے ڈر تو لگ رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام نورینہ ہے اور میرا تعلق ایک چھوٹے سے قصبے سے ہے۔ میرا باپ ایک غریب آدمی تھا اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے لکڑیاں کاٹ کر قصبے میں ہی یا شہر میں جا کر بیچتا تھا، اور اس سے بھی جو بھی آمدنی ہوتی تھی اس سے وہ گھر کے راشن پانی کا بندوبست کرتا تھا۔ میری ماں کی وفات اس وقت ہو گئی تھی جب اس نے میری چھوٹی بہن کو جنم دیا تھا۔ اس وقت میری عمر 4 سال تھی۔ اماں کی موت کے بعد ابا نے ہم دونوں بہنوں کو ماں بن کر پالا تھا۔ چھوٹے ہوتے وہ میری انگلی پکڑ لیتے اور میری بہن سبینہ کو اپنی پیٹھ سے جھولا باندھ کر اٹھاتے اور لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل کا رخ کرتے۔ وہاں پہنچ کر وہ جھولا کسی درخت کی شاخ سے باندھ دیتے اور مجھے اس کے پاس بٹھا کر خود لکڑیاں کاٹنے لگ جاتے۔ دن بھر یوں ہی گزر جاتا تھا۔ شام کو وہ لکڑیوں کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کو بھی اٹھاتے اور واپس قصبے میں اپنے گھر پہنچ جاتے۔ زندگی یوں ہی گزرتی گئی۔ جب ہم کچھ بڑے ہوئے تو قصبے کے سرکاری اسکول میں پڑھنے لگے۔ 8ویں جماعت کے بعد اسکول سے بھی تعلق ختم ہو گیا۔ اب ہم جوان اور سمجھدار ہو چکی تھیں۔ خاص طور پر میں بچپن میں ہی بہت حساس اور بہت دور تک سوچنے والی بن چکی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ابا کمزور اور ضعیف ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے کئی بار ان سے یہ لکڑیاں کاٹنے کا کام چھڑوانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ منع کر کے کہتے، پگلی یہ ہماری روزی روٹی ہے، رزق کا ذریعہ ہے، اگر لکڑیاں کاٹنا چھوڑ دوں گا تو کھائیں گے کہاں سے؟ گھر میں تو فاقے مچ جائیں گے۔ میں کہتی، ابا رزق دینے والا ہمیں بھوکا نہیں مرنے دے گا، اور پھر ہم دونوں ہیں نا، ہم جا کر لکڑیاں کاٹ آئیں گے جنگل سے، اور خریدار تو یہیں پر ہی بہت سے مل جاتے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ ابا میری بات سن کر ہنس پڑے، پاگل ہے تو بالکل، میں اچھا لگوں گا بیٹیوں کی کمائی کھاتے ہوئے؟ چپ کر کے گھر میں بیٹھو۔ اور جب وہ اس طرح باروب انداز میں چپ کر کے بیٹھو کہتے تھے تو اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ وہ اب مزید کچھ نہیں سننا چاہتے تھے، اس لیے میں خاموش ہو کر بیٹھ جاتی تھی۔ آج بھی ابا صبح سویرے ناشتہ کرتے ہی کلہاڑی اور رسی لے کر باہر نکل گئے تھے۔
کافی ٹائم گزر گیا اور وہ دوپہر کو روز کی طرح کھانا کھانے بھی گھر نہیں آئے تو میں پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ بیمار تھے اور کمزوری سے ان کے لیے ہلنا جلنا ہی مشکل ہو جاتا تھا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد میں نے سبینہ سے کہا، سبینہ چلو ہم جنگل جا کر ابا کو تلاش کرتے ہیں، اتنی دیر تو ابا نے پہلے کبھی نہیں لگائی۔ سبینہ بھی اسبات میں سر ہلا کر تیار ہو گئی۔ ہم دونوں نے دروازہ بند کیا اور گھر سے باہر نکل آئیں۔ اسی وقت قصبے کی مشرق کی جانب اچانک ہی شور سا اٹھا، مردوں کی تیز آوازیں اور کچھ عورتوں کے زور زور سے رونے اور بین کرنے کی آوازیں سنائی دیں تو بہت سے لوگ اس طرف جانے لگے۔ میں کچھ تذبذب کے عالم میں کھڑی رہی، پھر سبینہ کو لے کر اس طرف چلی گئی۔ وہاں پر ایک گھر کے آگے بہت رش تھا۔ اس گھر کے سامنے چارپائی پڑی تھی جس پر چادر سے ڈھکا ہوا کوئی وجود لیٹا ہوا تھا۔ چادر جگہ جگہ سے سرخ ہو رہی تھی، شاید اس کے جسم سے خون رس رہا تھا۔ چارپائی کے گرد بہت سی عورتیں بیٹھی ماتم کرتے ہوئے چھاتی کوٹ کوٹ کر بین کر رہی تھیں۔ میں نے گھبرا کر ایک عورت سے پوچھا، یہ کون ہے ماں جی اور یہاں کیا ہوا ہے؟ اس نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، یہ بدقسمت لڑکی نازیہ ہے، آج صبح سے کہیں غائب ہو گئی تھی۔ ماں باپ نے تلاش کیا مگر سارے گاؤں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے پر نہیں ملی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کی لاش ملی ہے جنگل میں۔ اللہ توبہ، اس بری طرح مارا گیا ہے کہ دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لاش کی حالت بہت بری تھی، بری طرح کٹی پھٹی تھی۔ میں سناٹے میں رہ گئی۔ یہ قصبہ تو بہت پرسکون اور جرائم سے پاک تھا، آج سے پہلے تو کبھی بھی ایسا نہ ہوا تھا۔ پھر آخر نازیہ کو کس نے مارا اور کیوں؟ لیکن اس سے بھی اہم بات اس وقت یہ تھی کہ نازیہ کی لاش جنگل سے ملی تھی اور ابا بھی لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل کی طرف ہی گئے تھے۔ وہ نہ جانے اس وقت کہاں تھے اور کس حال میں تھے۔ میں جلدی سے پلٹی، لیکن اسی وقت سبینہ نے کہا، ارے آپی، ابا تو وہ کھڑے ہیں۔ میں نے چونک کر دیکھا تو یہ دیکھ کر جان میں جان آ گئی کہ ابا وہیں پر ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے سکون کی سانس لیتے ہوئے بھیڑ کو چیر کر راستہ بنایا اور ابا کے قریب چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر ابا بھی بھیڑ سے باہر نکل آئے اور ہم دونوں کو لے کر گھر کی جانب چل پڑے۔ گھر پہنچ کر میں نے ابا سے پوچھا، ابا کہاں تھے آپ اتنی دیر؟ میں تو گھبرا گئی تھی۔ ابا نے دکھی سے لہجے میں بتایا، بیٹی میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر گٹھا باندھ کر لا ہی رہا تھا جب میں نے نازیہ کی لاش دیکھی۔ اللہ میری توبہ، اتنی بری حالت تھی کہ میں تو چیخ اٹھا۔ گٹھا پھینک کر سڑک کی طرف بھاگا تو راستے میں 2-3 گاؤں والے مل گئے، انہی کی مدد سے لاش اٹھا کر اس کے گھر پہنچائی اور پھر وہیں پر دیر ہو گئی۔ سبینہ نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، لیکن ابا ایسا کس نے کیا ہے؟ کون ہے وہ درندہ؟ ابا نے کہا، کیا پتہ بیٹی، کسی نے اسے قتل کرتے ہوئے تھوڑی دیکھا ہے۔ حالانکہ نازیہ کا باپ تو ایک غریب سا موچی ہے اور اس کی تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں ہے۔ نازیہ کو کسی تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا تھا اور مارنے سے پہلے اس کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی تھی۔ وہ سارا دن ہم سب اپنے گھر میں ہی بند رہے، پولیس آئی اور سب سے سوالات بھی کیے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ 2-4 دن کی بھاگ دوڑ کے بعد وہ بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ قصبے میں 4-5 دن تک تو شدید خوف چھائے رہا۔ لوگ لڑکیوں اور عورتوں کو گھروں سے باہر جھانکنے سے بھی منع کر دیتے تھے، لیکن پھر انسانی فطرت کے مطابق آہستہ آہستہ سب نارمل ہوتے گئے۔ یہ کوئی 8-10 دن بعد کی بات ہے جب گاؤں کی ایک اور لڑکی غائب ہو گئی۔ اس کا نام روبینہ تھا۔ وہ گھر سے اپنی خالہ کے گھر جانے کے لیے نکلی تھی، جو وہاں سے چند گھر چھوڑ کر بنا ہوا تھا۔ وہ مغرب سے کچھ پہلے نکلی تھی اور پھر واپس نہیں آئی۔ سورج ڈھلنے کے بعد بھی جب وہ گھر نہ پہنچی تو اس کے ماں باپ کو تشویش لاحق ہوئی۔ اس کا باپ اس کی خالہ کے گھر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ تو کافی دیر پہلے گھر جانے کے لیے نکلی تھی۔ اس کا باپ وہاں سے گھر آیا اور پھر انہوں نے سارے گاؤں میں ڈھونڈ لیا مگر وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔ اس کی گمشدگی نے نازیہ کی موت والا واقعہ ایک بار پھر سب کے ذہن میں تازہ کر دیا، لیکن رات کے وقت جنگل میں جانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، اس لیے صبح کا انتظار کیا گیا اور صبح مردوں کا ایک گروہ اسے ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں چلا گیا۔ دوپہر تک وہ سب تلاش کرتے رہے، آخر کار ایک جگہ انہیں
ایک عورت کی مسخ شدہ لاش مل گئی جس کا آدھا جسم جانوروں نے چبا لیا تھا۔ اس کی شناخت اس کے لباس سے ہوئی جو روبینہ نے کل شام کو پہن رکھا تھا۔ ہمارے قصبے میں یہ دوسری موت تھی جو اس قدر المناک طریقے سے واقع ہوئی تھی۔ سبھی ڈرے سہمے رہتے تھے، پولیس بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی، اور اب تو مرد بھی جنگل میں جانے سے ڈرتے تھے۔ بس ایک ابا ہی تھے جو پیٹ کی خاطر جنگل جا کر لکڑیاں لانے پر مجبور تھے۔ میں نے کئی بار کہا بھی تھا کہ ابا میں بھی ساتھ چلتی ہوں، اکیلے نہ جایا کریں، مگر وہ ہر بار انکار کر دیتے۔ روبینہ کی موت کے 15 دن بعد سرلا غائب ہو گئی، لیکن اسی دن ہم پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی اور ہم سے ہمارا شفیق باپ ہمیشہ کے لیے چھن گیا، کیونکہ سرلا کے پاس ہی ابا کی لاش بھی ملی تھی۔ ابا کی موت سے میں اور سبینہ بری طرح ٹوٹ گئے تھے۔ دنیا میں اب ہمارا ایک دوسرے کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ لوگ ان پے در پہ اموات سے بری طرح گھبرا گئے تھے اور اب یہ گاؤں ہی چھوڑ دینے کا سوچ رہے تھے۔ جہاں ایک طرف اکیلا پن محسوس ہوتا تھا، وہیں پر بھوک کا جنم بھی منہ پھاڑے کھڑا تھا۔ چند دن تک تو محلے داروں نے تسلی دلاسے کے ساتھ ساتھ 2 وقت کی روٹی بھی دی، لیکن پھر وہ بھی اکتا گئے۔ ویسے بھی دنیا میں کب کوئی کسی کا بوجھ اٹھاتا ہے؟ ہر کسی کو ایک نہ ایک دن اپنا بوجھ اٹھانا ہی پڑتا ہے، اور میرے لیے وہ دن آ گیا تھا۔ مجھے بھی ابا کی طرح ہی لکڑیاں کاٹنی تھیں، اور کوئی کام تو مجھے آتا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے ابا کا کلہاڑا لیا اور سبینہ کو ساتھ لے کر جنگل میں گھس گئی۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا تھا، لیکن سبینہ تو بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ میں لکڑیاں کاٹنے لگی اور وہ چھوٹی کلہاڑی ہاتھ میں لیے میرے قریب کھڑی ہو کر پہرا دینے لگی۔ میں نے ایک کافی پرانے درخت کو منتخب کیا اور لکڑیاں کاٹنے لگی۔ جیسے ہی میں نے کلہاڑا اس درخت پر مارا تو اچانک ہی میرے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی، رک جاؤ۔ میں نے ڈر کر کلہاڑے کو نیچے کر لیا۔ سبینہ بھی گھبرا کر پوچھنے لگی، کیا ہوا آپی؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، سبینہ تجھے کوئی آواز سنائی دی؟ سبینہ نے حیرت سے کہا، نہیں تو، کیسی آواز؟ میں نے الجھے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھا، آس پاس اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس آواز کو اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکا اور دوبارہ کلہاڑا بلند کیا۔ تبھی پیچھے سے کسی نے پکارا، یہ کیا کر رہی ہو تم لڑکی؟ میں بوکھلا کر پیچھے مڑی تو پیر زمین پر پڑے کسی لکڑی سے ٹکرایا اور میں اوندھے منہ نیچے جا گری۔ گرنے سے آنے والی چوٹ کے نتیجے میں میرا سر پھٹ گیا اور خون رسنے لگا۔ سبینہ گھبرا کر میری طرف بڑھی۔ میں نے چکراتے سر کے ساتھ آواز کی طرف دیکھا تو وہاں ایک اجنبی مرد کو کھڑا پایا۔ مجھے گرے ہوئے دیکھ کر وہ جلدی سے آگے بڑھ کر مجھے اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، معاف کرنا، میں نے تم لوگوں کو ڈرا دیا، تم ٹھیک ہو نا؟ یہ کہہ کر اس نے غور سے مجھے دیکھ کر کہا، ارے تمہارے سر سے تو خون نکل رہا ہے، چلو میں پٹی کر دیتا ہوں۔ میں نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو سنبھال کر اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، میرا کچھ عرصے پہلے ہی یہاں پر ٹرانسفر ہوا ہے، میں فارسٹ آفیسر ہوں، وہ جو تم لوگ کہتے ہو نا جنگل بابو، وہی ہوں میں۔ میں سمجھ گئی وہ سرکاری افسر تھا جو محکمہ جنگلات کی طرف سے بھیجا جاتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں موجود افسر کا تبادلہ ہو گیا تھا، شاید یہ افسر اسی کی جگہ پر آیا تھا۔ میں نے غور سے اسے دیکھا، وہ ایک خوش شکل اچھے قد کاٹ کا 30-35 سالہ شخص تھا۔ اس کے نقوش جاذب نظر تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا سرد سا تاثر تھا کہ اسے محسوس کر کے مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سردی سی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی شرٹ اتاری اور اسے پھاڑ کر میرے منع کر دینے کے باوجود زبردستی سر پر باندھنے لگا۔ پٹی سے خون کا بہاؤ رک گیا تھا، مجھ سے اب مزید لکڑیاں نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے سبینہ نے کلہاڑا اٹھا لیا۔ اس اجنبی نے کہا، تم لوگ یہاں پر لکڑیاں کیوں کاٹ رہی ہو؟ سنا ہے پچھلے کچھ عرصے سے یہاں پر قتل کی پراسرار وارداتیں ہو رہی ہیں، ایسے میں تم لوگوں کو یہاں پر اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، صاحب مجبوری میں آئے ہیں، باپ کے علاوہ دنیا میں ہمارا اور کوئی نہیں تھا، اور اس کو بھی کسی بدبخت نے بغیر کسی جرم کے مار دیا، اور ہم دونوں بہنیں ہی بچی ہیں۔ پیٹ کی آگ تو بجھانا ہے نا صاحب، اسی لیے لکڑیاں کاٹ رہے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا ہے۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں
پھر تو مجبوری ہے، چلو تم کاٹو لکڑیاں، میں یہیں پر بیٹھا ہوں تمہارے پاس، میرے ہوتے ہوئے ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ میں نے جھجک کر کہا، شکریہ صاحب جی، لیکن آپ کو اپنے کام سے دیر ہو رہی ہوگی، آپ جائیں، ہم بس تھوڑی ہی دیر رکیں گے ادھر۔ اس نے کہا، ارے نہیں بھائی، تم دونوں کو اکیلا چھوڑ کر میں کیسے جا سکتا ہوں، تم اطمینان سے اپنا کام کرو۔ میں خاموش ہو کر ایک درخت کے تنے سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ میرے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، میں بہت بے چینی سی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ مجھے اس شخص کی نظریں اپنے اوپر گڑی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں سبینہ نے کافی لکڑیاں اکٹھی کر لی تھیں، میں نے اٹھ کر گٹھا باندھنے میں اس کی مدد کی اور پھر اس نے وہ اپنے سر پر لاد لیا۔ وہ اجنبی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا، بہت بہت شکریہ صاحب جی، آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت لگایا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ ویسے میرا نام محتشم ہے، تم دونوں کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا، میرا نام نورینا ہے اور یہ سبینہ ہے، میری چھوٹی بہن۔ اس نے کہا، اچھا لگا تم لوگوں سے مل کر، اب تو ملاقات ہوتی ہی رہے گی۔ وہ سامنے سے ہٹ گیا اور ہم دونوں قصبے کی طرف چلے آئے۔ اس دن میں ہم نے لکڑیاں بیچیں اور اپنے گھر واپس آ گئیں۔ اب تو گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی بہت ڈر لگ رہا تھا۔ بہرحال کھانا پینا کر کے ہم لوگ کمرے میں اندر آ گئے اور دروازے کو باہر سے کنڈی چڑھا لی۔ تھکاوٹ اور سر درد کی وجہ سے جلد ہی مجھے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ رات کا کوئی وقت ہوگا جب میں نے کسی نامانوس سے احساس کے زیر اثر آنکھیں کھول دیں۔ مجھے علم نہیں تھا کہ میری آنکھ کیوں کھلی ہے، بس اچانک ہی شدید گرمی کا سا احساس ہوا تھا اور میں مکمل طور پر پسینے میں نہا گئی تھی، حالانکہ موسم ابھی خوشگوار ہی تھا۔ پھر اچانک سے یہ گرمی اور وہ بھی اتنی شدت کی۔ میں نے پسینہ پسینہ ہوتے ہوئے رضائی ہٹائی اور کھڑکی کے قریب پہنچی ہی تھی کہ باہر سے ایسی دھمک سنائی دی گویا کوئی دیوار سے کودا ہو۔ میں ٹھٹک کر وہیں پر کھڑی رہ گئی۔ تبھی سبینہ بھی میرے قریب ہی آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں سرگوشی کی، باجی کیا ہے، باہر کودنے کی آواز کیسی تھی؟ میں نے آہستہ آواز میں کہا، معلوم نہیں، تم خاموش رہو ذرا۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گئی۔ باہر چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر کسی کے قدموں کی آہٹ ابھرنے لگی۔ ہم دونوں لرزنے لگے، نہ جانے باہر کون تھا اور کیا چاہتا تھا۔ اچانک ہی ایک دھماکے سے کھڑکی کھل گئی اور اس کے پٹ زور سے ایک دوسرے سے ٹکرائے تو ہم دونوں کے منہ سے دبی دبی چیخ نکل گئی۔ باہر سے کسی کے گرنے اور بے تحاشا بھاگنے کی آواز آئی۔ کوئی دیوار پھاند کر باہر کی طرف گرا اور پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز لمحہ بلمحہ دور ہوتی گئی۔ کمرے میں چھائی ہوئی گرمی ایک دم سے ختم ہو گئی تھی اور اب درجہ حرارت معمول کے مطابق تھا، لیکن ہمارا خوف ابھی تک باقی تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے کھڑکی کی طرف بڑھی اور اس کے پٹ تھام کر باہر جھانکنے لگی۔ باہر چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کو مجھے محسوس ہوا کہ میں نے کھڑکی کے باہر کسی کی پرچھائی دیکھی ہے۔ ایک دودھیا سی رنگت کا دھندلا سا سایہ تھا جو پل بھر کو نظر آ کر غائب ہو گیا۔ میں الجھن بھری نظروں سے وہاں دیکھتی رہ گئی، لیکن وہ مجھے دوبارہ نظر نہیں آیا۔ میں نے کھڑکی دوبارہ بند کی اور پھر اپنی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ سبینہ بھی خاموشی سے اپنی جگہ آ کر بیٹھی۔ وہ تو تھوڑی دیر بعد گہری نیند سو گئی، لیکن میں پھر ساری رات جاگتی رہی۔ صبح سویرے اٹھ کر میں نے صحن کا جائزہ لیا تو باہر کسی کے قدموں کے نشانات تھے۔ کوئی باہر گھومتا پھرتا رہا تھا۔ میں سخت پریشان ہو گئی تھی، لیکن کس کو بتاتی، کوئی بھی اپنا نہیں تھا یہاں بہن کے علاوہ، اور وہ خود سہمی ہوئی تھی۔ ابا کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہوئے میں نے پیروں کے وہ نشان مٹا دیے تاکہ سبینہ پریشان نہ ہو۔ اس دن ہم لوگ لکڑیاں لینے کے لیے نہیں گئے۔ گھر میں بس 2 ہی افراد تو تھے کھانے والے، اور اتنا راشن تو تھا ہی کہ مزید 2-3 دن بھی چل سکتا تھا، اس لیے وہ دن سکون سے گزرا۔ رات ہوئی تو میں نے دروازہ اور کھڑکیاں اچھی طرح بند کر دیے۔ اس رات کمرے میں شدید سردی محسوس ہونے لگی اور کسی کی پرچھائی بھی میں نے بالکل اپنے قریب دیکھی۔ میں خوف سے سن ہو گئی تھی۔ تبھی باہر بالکل کل کی طرح ہی کسی کے کودنے کی دھمک سنائی دی اور تھوڑی دیر ادھر ادھر گھومنے کے بعد
باہر سے آنے والی قدموں کی آہٹ پہلے کھڑکی کے قریب آ کر رکی، پھر کوئی کھڑکی کو اندر کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی لمحے کھڑکی ایک دھماکے سے کھلی اور وہ دونوں پٹ باہر موجود شخص سے ٹکرائے تو وہ بلبلاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے سامنے ہی باہر زوردار ہوا چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد گہری خاموشی چھا گئی۔ ہم دونوں خوف سے لرزتے رہے۔ نہ جانے کون تھا جو بار بار یہاں آتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی تو میں نے کھڑکی کو دیکھا۔ رات اس شخص کے کھڑکی سے ٹکرانے سے کھڑکی کا ایک پٹ ٹوٹ گیا تھا۔ رات تو بچت ہو گئی تھی، لیکن اب یہ تہیہ کر لیا تھا کہ مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے جب ذرا دن چڑھا تو میں نے سبینہ کو اپنے ساتھ لیا اور چاچا رفیق کی طرف روانہ ہو گئی۔ چاچا رفیق نمبردار تھا اور اس قصبے کی سب سے بااثر اور معزز شخصیات میں سے ایک تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ سنجیدگی سے میری بات پر غور کرے گا۔ ہم چاچا رفیق کی حویلی نما مکان پر پہنچے تو یہ دیکھ کر میں نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اور سبینہ نے قریب جا کر سلام کیا تو انہوں نے بڑی شفقت سے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا بات ہے نوری بیٹی، آج ادھر کا راستہ کیسے بھول پڑی؟ میں نے آس پاس دیکھا، اس کے 2 عدد ملازم بھی بیٹھے ہوئے ان کی ٹانگیں دبا رہے تھے۔ میں نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا، چاچا جی مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ چاچا رفیق نے ان دونوں کو اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ چاچا رفیق نے میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، ہاں بیٹی اب بتا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے انہیں رات کو کسی کی آمد اور گھر میں مشکوک حرکات کے متعلق بتایا تو ان کے چہرے پر فکر و پریشانی نظر آنے لگی۔ انہوں نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، تم لوگوں کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچانا؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں چاچا جی اللہ نے بچا لیا، لیکن ہم بہت پریشان اور ڈرے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھر میں تو کوئی مرد بھی نہیں ہے جو ہماری حفاظت کے لیے لڑ سکے۔ چچا رفیق کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہم دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری دھیو کیا ہوا جو تمہارا باپ مر گیا؟ میں ہوں نا، میں کروں گا تمہاری حفاظت، آج سے تم دونوں میرے گھر میں رہو گی۔ میں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن پھر سوچا کہ آخر کو ہمارے گھر میں ہے ہی کون جس کے بلبوتے پر وہاں جائیں۔ آخرکار میں نے ان کے گھر میں رہنے پر رضامندی ظاہر کر لی۔ اسی روز چچا رفیق کے ملازموں کی مدد سے ہم چند جوڑے کپڑے اور چھوٹا موٹا سامان لے کر چاچا رفیق کے گھر کے ایک کمرے میں منتقل ہو گئے۔ ظاہر ہے یہاں پر ہماری حیثیت یہاں پر نوکروں والی ہی تھی، ہمیں ان کی حویلی سے ہی کھانا ملتا تھا، اسی لیے کھاتے ہوئے لقموں کو حلال کرنے کے لیے ہم دونوں نے وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ 2 دن گزر گئے، بظاہر سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن اندر ہی کہیں یہ خاموشی مجھے کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، لیکن ظاہر ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے خاموشی سے انتظار کرنے کے۔ اور صرف 2 ہی دن کے بعد وہ سب ہو گیا جس نے ایک بار پھر ہمیں در بدر ہونے پر مجبور کر دیا۔ ان 2 دنوں میں رات کو مجھے عجیب سی کیفیات محسوس ہوتی تھی۔ سوتے میں ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی اور بھی میرے پاس بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جب آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھتی تو کوئی بھی نظر نہ آتا، لیکن ایسا صرف مجھے ہی محسوس ہوتا تھا، سبینہ کو کوئی بھی غیر معمولی بات نظر نہ آتی۔ ابھی میں اسی الجھن میں الجھی ہوئی تھی کہ اس دن دوپہر کو وہ ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔ میں باورچی خانے میں دوپہر کے کھانے والے جھوٹے برتن دھو رہی تھی۔ ویسے تو سبینہ بھی میرا ہاتھ بٹایا کرتی تھی، لیکن اس دن اسے کچھ بخار سا محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے اسے آرام کرنے کے لیے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ میں جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے برتن دھو رہی تھی کہ اچانک ہی وہاں پر واجد آ گیا۔ واجد چاچا رفیق کا اکلوتا بیٹا تھا، جسے اس کے ماں باپ نے لاڈ پیار میں بگاڑنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ انتہائی خود سر، جاہل اور بدتمیز تھا۔ یہاں آنے کے بعد میں نے محسوس کیا تھا کہ واجد آتے جاتے مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے گھورتا ہے۔ عورت کو خدا نے ایک 7ویں حس بھی دی ہے، جس سے وہ کسی بھی مرد کے نکاح کا زاویہ جان لیتی ہے۔ واجد کے نگاہ میں بھی میں نے ہوس ناچتی ہوئی دیکھی تھی۔ تب سے میرے دل کو دھڑکا لگا ہوا تھا کہ وہ کہیں کوئی بدتمیزی نہ کر دے، اور اب اسے موقع مل گیا تھا۔ مجھے اکیلا دیکھ کر وہ شیر ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر
میرا ہاتھ تھام لیا تو میں نے گڑبڑا کر اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے جھٹکا دے کر اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا، ایسے کیسے چھوڑ دوں، اتنا گھمایا ہے تم نے، اور اس دن کھڑکی مار کر تم نے میرا منہ بھی توڑ دیا تھا، اس کا حساب کون دے گا؟ میں اس کی بات پر چونک گئی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ کیا وہ تم تھے جو راتوں کو میرے گھر دیوار پھاند کر آتے تھے؟ اس نے مکرو سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، تمہارے حسن نے ہی تو ہوش اڑا رکھے ہیں میرے، تبھی تو دیوانوں کی طرح تمہارے گھر کے چکر لگاتا ہوں، مگر جانے کیا چیز تھی جو میرا راستہ روک لیتی تھی، لیکن اب تم میرے باپ کے گھر میں ہو، چپ چاپ میری بات مان لو ورنہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ میں نے زور لگا کر اس سے ہاتھ چھڑایا اور پیچھے ہٹتے ہوئے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ ایسا کرتے ہی اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے جانور کی طرح حملہ کرتے ہوئے میرا لباس کھینچا تو میری قمیض شانے سے لے کر پہلو تک پھٹ گئی۔ میں نے چیخ کر اپنے ہاتھوں سے اپنے بدن کی عریانی چھپانے کی کوشش کی۔ وہ شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے میری طرف بڑھا، لیکن پھر زور سے پیچھے کی طرف ہٹا اور اس کی باچھوں سے خون بہہ نکلا۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے خون پونچھا اور بولا، کیا ہے تیرے پاس؟ کیا ہے جو بار بار تجھے بچا دیتا ہے؟ میں سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن راستے میں وہ کھڑا تھا۔ تبھی باہر سے سبینہ کی چیخ ابھری۔ مجھے ایسے دیکھ کر وہ چپ نہیں رہ پائی تھی۔ اس کی چیخوں نے حویلی کو سر پر اٹھا لیا اور سبھی کچن کی طرف بھاگ آئے۔ مجھے امید تھی کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے گا، لیکن واجد نے بڑی چالاکی سے مجھ پر ہی الزام لگا دیا کہ میں نے اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد خود اپنے کپڑے پھاڑے ہیں اور اس پر الزام لگا رہی ہوں۔ وہ اس حویلی کا وارث تھا اور میں ایک بے سہارا لڑکی جس کا کوئی والی وارث نہ تھا، اس لیے سب نے اس کی بات پر ایمان لاتے ہوئے مجھے حویلی ہی نہیں گاؤں سے بھی نکل جانے کا حکم سنا دیا۔ میں خون کے آنسو روتے ہوئے اپنی بہن اور اپنے وہ 2 جوڑے کپڑے اٹھا کر وہاں سے نکل آئی۔ میں نے اور سبینہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے۔ ہم نے گاؤں کا وہ راستہ استعمال کیا جو جنگل سے ہو کر جاتا تھا۔ یہ مختصر راستہ تھا جو آگے جا کر بڑی سڑک تک پہنچ جاتا تھا۔ ہم جب نمبردار کی حویلی سے نکلے تھے اس وقت مغرب کی اذانیں سنائی دے رہی تھیں۔ جنگل میں جانا خطرناک تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، کیونکہ دوسرا راستہ بہت لمبا تھا اور پھر اس راستے پر جگہ جگہ اوباش اور نشئی لوگ گھومتے رہتے تھے۔ جنگل میں بار بار جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ہم دونوں سہمے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک ہی راستہ سفید دودھیا روشنی سے نہا گیا۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے آگے دیکھا۔ راستے پر وہی سرکاری افسر کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ اسے دیکھ کر ہماری جان میں جان آئی۔ اس نے پوچھا، نورینا تم اس وقت یہاں اور اس حال میں؟ کیا بات ہے، سب خیریت ہے نا؟ میں نے اب تک سبینہ کے خیال سے خود کو سنبھالا ہوا تھا، لیکن اس کی ہمدردی پاتے ہی میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر سبینہ بھی آنسو بہانے لگی۔ محتشم ہمارے قریب آ گیا۔ اس نے کہا، دیکھو یہاں پر کھڑے رہنا خطرناک ہے، میرے ساتھ چلو ریسٹ ہاؤس میں۔ میں نے انکار میں سر ہلایا تو اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، نوری میں انکار نہیں سنوں گا، چلو تم دونوں میرے ساتھ۔ اس کے لہجے اور آنکھوں میں کچھ ایسا جادو تھا کہ میں خاموشی سے سبینہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ جنگل میں کافی اندر تک آنے کے بعد مجھے ایک عمارت دکھائی دی۔ اپنی سفید رنگت کے باعث یہ چاند کی روشنی میں دور سے ہی چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ محتشم ہمیں لیے اس کے اندر چلا گیا۔ اندر ایک بڑے سے ہال کمرے میں آتش دان میں آگ جل رہی تھی اور اس کے سامنے کچھ کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے ہمیں ان پر بٹھایا اور خود باہر نکل گیا۔ 2 لمحے بعد ہی وہ چائے کی بھاپ اڑاتی پیالیاں لیے اندر آ گیا۔ ہم دونوں قدرے حیرانی سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ ایک کرسی پر بیٹھ کر اس نے پھر سے پوچھا، ہاں اب بتاؤ کیا ہوا ہے اور اس وقت جنگل میں کیوں بھٹک رہی تھی تم؟ میں تو چپ رہی، لیکن سبینہ نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ سارا قصہ سن کر وہ کچھ دیر تک تو خاموش بیٹھا رہا، پھر بولا،
آپ لوگ فکر مت کریں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور مل کر رہے گی۔ آپ لوگ جب تک چاہیں یہاں پر آرام سے رہ سکتی ہیں۔ میں نے اسے ممنونیت سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا بہت شکریہ، لیکن ہم آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ اس نے کہا، یہ کہہ کر آپ نے میرا دل دکھا دیا ہے۔ میری تو خواہش ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے یہیں پر رہ جائیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک معنی خیز سی چمک تھی اور ہونٹوں پر بہت پیاری سی مسکراہٹ۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل بھی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب میں اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، چلیے کھانا تیار ہے، کھا لیں، پھر آپ کو آپ کا کمرہ دکھاتا ہوں۔ کھانا ایک اور کمرے میں میز پر چنا گیا تھا۔ بہت پرتکلف اور اچھا کھانا تھا۔ یہاں پر ایک عجیب بات یہ تھی کہ مجھے ابھی تک کوئی نوکر دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھنا چاہا تھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ایک پرتعیش کمرے میں ہمیں لے گیا۔ جاتے ہوئے اس نے کہا، نورینا، اب ہماری ملاقات صبح ہی ہوگی، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، صبح سے پہلے اس بنگلے سے تو دور کی بات، اس کمرے سے بھی باہر مت نکلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے میں خود ہی تمہیں باہر نکلنے کے لیے کیوں نہ کہوں، لیکن تم میں سے کسی نے انگلی بھی باہر نہیں نکالنی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن کیوں؟ اس نے کہا، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی بس اتنا ہی کہوں گا کہ اب باہر نہیں نکلنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ باہر نکل گیا اور میں نے دروازہ بند کر دیا، کنڈی اچھی طرح لگائی اور کھڑکیاں بھی بند کر دیں، اور پھر سبینہ کے ساتھ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ سبینہ نے کہا، باجی ایک بات مجھے بڑی عجیب لگی ہے، تمہیں محسوس نہیں ہوئی کیا؟ میں نے پوچھا، کون سی بات؟ اس نے کہا، یہاں پر آتے ہوئے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا مجھے، یہ جگہ ایسا لگ رہا ہے سالوں سے بند رہی ہو، اور پھر یہاں پر کوئی بھی ملازم نظر نہیں آیا، حالانکہ اتنے بڑے گھر اور اتنے بڑے افسر کے پاس 2-4 ملازم ہونا تو ضروری ہوتا ہے، اور پھر ہر چیز جتنی جلدی سے ہو جاتی ہے وہ بھی حیرت انگیز ہے۔ میں بھلا کیا کہہ سکتی تھی؟ میں تو خود اس سارے قصے میں بری طرح سے الجھ گئی تھی، اس لیے سبینہ کو سونے کا کہہ کر میں نے بھی آنکھیں موند لیں۔ محتشم اس کمرے سے باہر نکلا اور کھانے کے کمرے کی طرف گیا۔ ٹیبل پر برتن ابھی تک بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا تو وہ لمحے بھر میں سارے برتن غائب ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے باہر کا رخ کیا۔ باہر نکلنے کے بعد لمحے بھر کے لیے وہ ٹھٹکا، کیونکہ سامنے ہی ایک شعلہ سا بڑی تیزی سے اڑتا ہوا آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ریسٹ ہاؤس کے اندر آ گیا۔ چند لمحے بعد وہ شعلہ محتشم کے سامنے ٹھہر گیا، اور ایک لمحے بعد وہ ایک جیتے جاگتے انسان میں ڈھل گیا، اور سب سے حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ وہ محتشم ہی کا عکس تھا۔ اس میں اور محتشم میں ذرا سا بھی فرق نہیں تھا۔ وہ محتشم کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ محتشم نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، کیوں آئے ہو یہاں؟ اس نے کہا، سنا ہے 2 آدم زاد حسینائیں تمہارے پاس پناہ لینے آئی ہیں، انہی کا دیدار کرنے آیا تھا۔ محتشم نے کہا، یہاں پر تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، بہتر ہے شرافت سے واپس لوٹ جاؤ۔ وہ قہقہے مار کر ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، ورنہ کیا کر لوگے تم سمجھتے ہو کہ مجھ سے مقابلہ کر کے جیت لوگے؟ محتشم نے کہا، اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لو۔ محتشم کی بات سن کر اس کے ہم شکل کے چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ اس نے ایک خوفناک چنگھاڑ ماری اور محتشم کی طرف ہاتھ اٹھایا تو اس کی انگلیوں سے آگ کی لکیریں نکل کر محتشم کی طرف پلٹیں، لیکن وہ بڑے اطمینان سے کھڑا رہا۔ آگ جیسے ہی اس کے جسم کے قریب پہنچی تو کسی اندیکھے رکاوٹ سے ٹکرائی تو 2 دھماکے سے ہوئے اور آگ کی لکیریں پھولوں میں بدل کر نیچے گر گئیں۔ اپنی ناکامی سے وہ بری طرح تلملا گیا، اور اس نے ہاتھ گھمایا تو اس کے ہاتھ میں آگ سے بنا ہوا گرز آ گیا۔ اس نے گرز گھما کر محتشم کی طرف پھینکا تو محتشم نے بھی ہاتھ کا اشارہ کیا تو اس کے ہاتھ میں بھی سفید ڈھال آ گئی۔ اس نے گرز کا وار اس ڈھال پر روکا اور پھر ڈھال کے اندر ہی لگی تلوار نکال لی۔ تلوار دیکھتے ہی اس کے ہم شکل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا۔ محتشم نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، بس ہمت جواب دے گئی، کہاں گئی تمہاری وہ لازوال شیطانی طاقتیں؟ اس کا ہم شکل
غصے سے غراتے ہوئے بولا، میری طاقت تو تم ایک روز دیکھ ہی لوگے، دیکھتا ہوں کب تک بچاتے ہو تم ان کو۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا اور محتشم بھی اندر آ گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اندر گھٹن بھی تھی، اس لیے میں نے کھڑکی ذرا سی کھول دی تھی اور اس میں سے باہر جھانک رہی تھی، اور وہیں پر کھڑے کھڑے میں نے وہ سب کچھ دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں چکرا کر رہ گئی تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا۔ پھر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میں اور میری بہن کسی عجیب اور پراسرار طاقت کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ میں لرزتی کانپتی کھڑکی بند کر کے واپس بیڈ پر آ گئی اور اسی بارے میں سوچتے سوچتے ہی سو گئی۔ دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو دن چڑھ آیا تھا۔ دروازے پر کسی کی دستک نے مجھے بستر چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے محتشم کھڑا نظر آیا۔ میں اسے دیکھ کر سہم گئی۔ اس نے مجھے ڈرتے دیکھا تو نرمی سے مسکرا کر بولا، تمہیں مجھ سے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نورینا، میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ میں چپ رہی تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ رات کو کچھ ہوا تھا، وہ تم نے دیکھ لیا ہے۔ میں تمہیں اس بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن مجھے اندازہ تھا کہ تم ڈر جاؤ گی، اس لیے میں مناسب موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اس بات سے کچھ ہمت پکڑتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں؟ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اور وہ جو دوسرا شخص تھا آپ کا ہم شکل، وہ کون تھا اور کیا چاہتا تھا؟ اور آپ دونوں لڑ کیوں رہے تھے؟ میرے مسلسل سوالات کو سن کر وہ ہنس پڑا۔ اس نے کہا، ذرا سانس تو لے لو، سب کچھ بتاتا ہوں میں تمہیں۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد وہ بتانے لگا، میرا نام تو تم جان ہی چکی ہو نورینا، میں اور میرا بھائی حشام دونوں ہی جڑواں ہیں، اور ہم انسان بھی نہیں ہیں، ہمارا تعلق جنات کے ایک قبیلے سے ہے۔ ہمارے ماں باپ بچپن میں ہی جنات کے دو قبائل کی آپس کی جنگ کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں۔ ان کی موت کے بعد ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے اور آخرکار انسانوں کی دنیا میں آنے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں پر آنے کے بعد ہمیں ایک اللہ والے عالم دین مل گئے اور انہوں نے ہمیں اپنی شاگردی میں لے لیا اور ہم کافی عرصے تک ان کے پاس زیر تعلیم رہے۔ میرا بھائی حشام بچپن سے ہی شرارتی اور فسادی طبیعت کا مالک تھا، اکثر غائب رہ کر مدرسے کے بچوں یا اساتذہ کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ اس کی اس عادت کی وجہ سے عالم صاحب نے کئی بار اسے سزا بھی دی تھی اور اسے پیٹا بھی گیا تھا، مگر وہ سب بے سود رہا کیونکہ وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے رویے میں بھی ضد اور ظلم بڑھتا گیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد ہم لوگ یہاں پر چلے آئے۔ یہاں کا علاقہ بہت زیادہ پسند آ گیا تو ہم نے یہیں پر ڈیرے ڈال لیے۔ حشام کی طبیعت بالکل مختلف تھی، وہ کچھ عرصے کے بعد کہیں اور چلا گیا۔ جب واپس آیا تو مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس نے طاقت بڑھانے کے لیے شیطانی عملیات شروع کر دیے۔ اس نے ایک چلہ شروع کر دیا جس کے لیے نوجوان لڑکیوں کے تازہ خون کی ضرورت تھی اور اسی لیے وہ یہاں واپس آیا تھا۔ اس نے لڑکیوں کو مارنا شروع کر دیا اور ایک دن اس نے تمہارے باپ کو بھی قتل کر دیا۔ میں اب تک اسے چھوٹ دیتا آیا تھا کہ شاید وہ سنبھل جائے، لیکن اب دیکھ رہا ہوں کہ یہ ناممکن ہے، اسی لیے میں اس کے خلاف میدان میں اتر آیا ہوں۔ اور اب تم سوچ رہی ہوگی کہ میں تمہیں یہ سب کچھ کیوں بتا رہا ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نورینا، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس وقت سے جب تم وہ درخت کاٹ رہی تھی اور میں نے کہا تھا رک جاؤ، اس کے بعد سے میں تمہیں احساس دلائے بغیر ہر وقت تمہارے ساتھ رہا، تمہاری حفاظت کرتا رہا۔ نورینا، کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اگر نہیں کرتی ہو تو بھی تم یہ بات کسی ڈر یا خوف کے بغیر بتا سکتی ہو۔ میں نے شرم سے نگاہیں جھکا لیں، دل تو میرا بھی دھڑک اٹھتا تھا جب وہ سامنے آیا تھا۔ کیا ہوا جو وہ ایک جن زادہ اور میں آدم زادی تھی؟ انسانوں اور جنوں کے درمیان محبت کے قصے تو میں نے بھی بہت سنے تھے۔ میں نے خاموشی سے اپنا ہاتھ اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ مسکرا کر مجھے پیار بھرے انداز میں دیکھنے لگا۔ اچانک ہی زور کے دھماکے سے ہم دونوں اچھل پڑے۔ سبینہ بھی جاگ گئی تھی اور حیران نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ محتشم نے پل بھر کو آنکھیں بند کی، پھر ہونٹ پیچھ کر بولا، آ گیا ہے وہ شیطان۔ نورینا، اب مجھے اس سے کوئی فیصلہ کن جنگ کرنی ہی پڑے گی۔ بہت برداشت کر لی میں نے اس کی شیطانیاں۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے اور سامنے میدان میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس دن محتشم اور حشام کی نہیں بلکہ نیکی اور بدی کی جنگ ہوئی اور ہمیشہ کی طرح بدی پر نیکی غالب آ گئی۔ محتشم کو فتح حاصل ہوئی اور
اس کا شیطان بھائی مارا گیا۔ محتشم نے جلد ہی مجھ سے شادی کر لی اور پھر ہم نے سبینہ کی بھی شادی کرا لی۔ آج میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔